یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ جانور کہانیاں سلسلے کی یہ 5ویں کہانی ہے۔ کتاب منمن سے چنی گئی اس کہانی کا نام ہے نخرے والی مرغی۔ اسے تحریر کیا ہے فرحانہ مبارک نے اور قصہ گو ہیں قرۃ العین۔ ہمارے گھر میں ایک موٹی سی لال مرغی تھی۔ اس کا نام کٹو تھا۔ وہ بہت ہی نخرے والی تھی۔ جب انڈا دیتی تو اس کے مزاج ہی نہ ملتے۔ کٹ کٹ کٹاک، کٹ کٹ کٹاک، کٹ کٹ کٹاک کر کے وہ سارے گھر کو سر پر اٹھا لیتی۔ ایک دن ابا شہر گئے تو ایک خوبصورت گھوڑا لائے۔ اس کے ماتھے پر سفید چاند بنا تھا، اس لیے اس کا نام چندو رکھ دیا گیا۔ اب چندو سے ہی ہمارے گھر کی گزر بسر ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے تمام گھر والے کٹو بیگم کے آگے پیچھے پھرتے تھے، اب وہ چندو کی خاطر مدارت کرنے لگے۔ کبھی اس کے لیے مشین پر چارہ کٹ رہا ہے اور کبھی چنے بھگوئے جا رہے ہیں، کوئی اس کے بدن پر کھریرا کر رہا ہے تو کوئی اسے نہلا رہا ہے۔ یہ سب دیکھا تو کٹو بیگم جل کر راکھ ہو گئی۔ وہ سوچتی، انڈا تو میں دیتی ہوں، پھر یہ ساری مہمانداری گھوڑے کے لیے کیوں؟ پھر ایک دن بھائی جان بستی سے واپس آئے تو چھوٹا سا کتا ڈبو بھی ساتھ لے آئے۔ ویسے تو یہ گھر کی چوکیداری کے لیے آیا تھا، لیکن سب کی آنکھ کا تارا بن بیٹھا۔ اماں کبھی گوشت ابال کر یا دودھ ٹھنڈا کر کے اس کے آگے رکھتی تو کٹو بری طرح جلتی۔ آخر ایک دن وہ بہت ناراض ہوئی اور اس نے ہڑتال کر دی۔ پھول سوج کر اپنے ڈربے میں جا بیٹھی۔ کوئی ہاتھ لگاتا تو اور بھی پر پھلا دیتی۔ اماں نے شور مچایا کہ ہماری کٹو کڑک ہو گئی ہے۔ ابا جان کو بھی کام نکالنا خوب آتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کٹو ناراض ہوتی ہے تو ہوا کرے۔ وہ جا کر کہیں سے 1 درجن انڈے لائے اور مرغی کے نیچے رکھ دیے۔ اور اگلے دن تو غضب ہو گیا۔ ابا سبزی لینے گئے، وہاں ایک سفید بطخ نظر آئی، وہ اسے بھی لے آئے۔ اس کا نام بتو رکھ دیا گیا۔ بتو سارا دن کیچڑ میں چھپ 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 پھرتی اور روز ایک بڑا سا انڈا دیتی۔ ادھر کٹو بیگم کے 21 دن پورے ہونے کو تھے کہ ان کے نیچے سے 12 چھوٹے چھوٹے زرد زرد چوزے نکل آئے۔ ایک انڈا بھی خراب نہیں ہوا تھا۔ مخمل جیسے مرغی کے اتنے بہت سے بچے دیکھ کر ہم سب کی خوشی کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ اب تو کٹو بیگم کی گردن اور اونچی ہو گئی۔ جب وہ بتوں کے پاس جاتی تو یوں لگتا جیسے بطخ سے کہہ رہی ہوں، تم دن میں 1 انڈا دے کر اتراتی ہو، مجھے دیکھو، میں نے گھر بھر دیا ہے زرد چوزوں سے، اور گھر میں میرے سوا سب فالتو ہیں، اور یہ چندو گھوڑا اور ڈبو کتا تو کسی کام کے نہیں۔ لیکن ایک دن دوپہر کٹو بیگم بچوں کو دانا چگنا سکھا رہی تھی کہ ایک بلی جو دیر سے گھات لگائے بیٹھی تھی چوزوں پر جھپٹی۔ اس وقت ڈبو ڈربے کے پاس بیٹھا اونگ رہا تھا۔ کٹو چلائی تو ڈبو نے بلی پر حملہ کر دیا۔ جب بلی دم دبا کر بھاگ گئی تو کٹو چل کر کتے کے پاس گئی اور اپنی بولی میں شکریہ کہا۔ بطخ بھی وہیں کھڑی تھی۔ مرغی نے شاید اس سے کہا، اے بہن، یہ ڈبو تو بڑے کام کا ہے، یہ نہ ہوتا تو میرے بچوں کو کون بچاتا؟ پھر ایک دن چندو گھوڑا بہت بیمار ہو گیا۔ سبھی گھبرائے، کیونکہ وہ ہماری روزی کا سہارا تھا۔
اس کو شفا خانے لے جایا گیا۔ وہ ہفتے بھر وہاں رہا۔ گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا۔ بازار سے کٹوں کا دانہ بھی نہ آ سکا۔ اس کے بچے بھوکے تھے۔ وہ اماں کے پاس آئی تو اماں نے کہا، دعا کرو چندو اچھا ہو جائے تو گھر کا خرچ چلے۔ کٹو اپنے بچوں کو لے کر ڈربے میں جا بیٹھی اور صبح تک نہیں نکلی۔ پھر جوں ہی اس کے چوزے چمکتی دھوپ میں باہر آئے، بھیا خبر لائے کہ چندو گھوڑا ٹھیک ہو گیا ہے اور ابا اسے گھر لا رہے ہیں۔ وہ سوچنے لگی کہ بتو سچ ہی تو کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی فالتو نہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی قرۃ العین کی زبانی۔ مزید کہانیاں سننے یا مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ساؤنڈ کلاؤڈ لنک سنو کہانی میری زبانی لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔